انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل 12% سستا ہونے کے باوجود پاکستانیوں کو ریلیف نہیں مل پا رہا۔ حکومت نے پیٹرول صرف 1 روپیہ سستا کیا، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام 3 روپے 37 پیسے بڑھا دیے گئے۔ سرکار قیمتیں بڑھاتے وقت تو بے لگام ہو جاتی ہے، غریب کا کسی کو احساس نہیں، شہریوں کی دہائی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو اگر دیکھا جائے تو خام تیل 12% سستا ہونے کے باوجود پاکستانیوں کا اس کا ریلیف نہیں مل پا رہا ہے۔ حکومت نے پیٹرول صرف 1 روپیہ سستا کیا ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام 3 روپے 37 پیسے بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکار قیمتیں بڑھاتے وقت تو بے لگام ہو جاتی ہے، لیکن غریب کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مزید پیٹرول کو کم کیا جائے۔ شکیل احمد بیورو چیف اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر بشار صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ دونوں کا بے شکریہ۔ شکیل صاحب، پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جس ڈی ریگولیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ کس قسم کی ڈی ریگولیشن ہے؟ کیا صرف اتنا ہی ہوا ہے کہ حکومت نے اپنے کندھوں سے بوجھ اتار کر کسی اور کے کندھوں پر رکھ دیا ہے، لیکن عوام وہیں کی وہیں ہیں، ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں مل پا رہا؟ جی بہت شکریہ شاہزیر، بالکل ایسا ہی ہے۔ عوام کو جو ریلیف ملنا چاہیے تھا، حکومت نے وہ فراہم نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر $100 فی بیرل سے اوپر پرائس گئی تھی جو خام تیل ہے کروڈ آئل کی، اور اب وہ کم ہو کر $80 سے $85 پر بیرل پہ آ چکی ہے۔ لیکن اس دوران جو لوکل فلکچویشن ہوئی ہے وہ بڑی سٹرینج اور حیران کن ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 روز میں حکومت پاکستان نے 8 نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں پیٹرولیم پرائسز میں رد و بدل کے حوالے سے، اور صرف عوام کو 1 روپے 35 پیسے کا ریلیف دیا گیا ہے۔ پہلے 35 پیسے اور اب 1 روپے کا ریلیف دیا گیا ہے، اور جو کہ ایک مذاق کے مترادف ہے، کیونکہ حکومت نے جو ڈیزل کی پرائس میں اس دوران اضافہ کیا ہے وہ 63 روپے فی لیٹر سے زیادہ، اور پیٹرول تقریباً 25 روپے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے۔ تو عوام کو یہی بھاشن دیا جاتا ہے جی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز زیادہ ہیں تو اس لیے ہم پرائسز بڑھا رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں $100 کراس کر کے واپس 80-85 پہ آ چکا ہے، اور حکومت یہ کہتی ہے جی کہ ہم جو تیار پروڈکٹس ہیں، فنش پروڈکٹس جو کہ امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ زیادہ ہے۔ لیکن یہ کیسی کاسٹ زیادہ ہے، کس طرح کی کیلکولیشن ہے کہ عوام کو ریلیف دیتے ہوئے بالکل کچھوے کی چال بلکہ اس سے بھی سست رفتاری سے ان کو ریلیف دیا جاتا ہے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جو مہنگائی میں اضافہ کیا گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی، اس سے یقیناً عوام پریشان ہے، ایک نفسیاتی قسم کے مریض بن چکے ہیں عوام، کیونکہ ڈیلی ان کو جو ڈوز دی جا رہی ہے وہ سلو پوائزننگ ہے ایک قسم کی، کہ ان کو ڈیلی ایک نیا مہنگا ریٹ ملنے کو ملتا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے حکومت کی اپنی جو چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی جو انکم ہے، جو پیٹرولیم لیوی ہے، جو ریونیو ہے، وہ کم نہیں کرنا، لیکن عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے۔ IMF کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شکیل صاحب، ایک چیز آپ کلیئر کر سکتے ہیں، یہ جو 1 روپیہ کم ہوا ہے یہ کہاں سے کم ہوا ہے؟ اگر ہم جو بریک ڈاؤن ہے پیٹرول کا پرائسز کا اس کو اگر سمجھ سکیں، یہ 1 روپے کی گنجائش کہاں سے نکلی ہے جو بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے عوام کو؟ دیکھیں پورے 100 پیسے کا ریلیف ہے، 100 روپے کا ہونا چاہیے تھا لیکن 100 پیسے کا ریلیف ہے، بس تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ اور یہ جو ریلیف دیا گیا ہے انٹرنیشنل جو پرائس جو تھوڑی سی حکومت کا خیال ہے کہ نیچے آئی ہے، تو اس کا یہ ریلیف حکومت کی کیلکولیشن میں صرف 1 روپے کا بنتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پیٹرولیم پرائس جو ہے اس کے اندر ڈیزل یا پیٹرول لے لیں، اس کے اندر پیٹرولیم لیوی ہے، جو ڈیلرز مارجن ہے، پھر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا مارجن ہے، پھر اس کے علاوہ فریٹ مارجن ہے، پھر ساتھ ساتھ جو کسٹم ڈیوٹی ہے، یہ ساری چیزیں ملا کے عوام کے اوپر تو پورا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، لیکن حکومت اپنا خسارہ جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو کہیں مالی خسارہ حکومت کا کم نہ ہو جائے، بے شک عوام کی جیبوں پر یہ سارا کچھ بھاری ہو، مہنگائی بڑھے، کیونکہ پچھلے 1 سال میں آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ کرائے صرف 25 سے 30% تک بڑھ چکے ہیں، تو اس کا امپیکٹ تمام چیزوں پہ آئے گا، ہر چیز مہنگی ہوگی، اور ابھی جو امپیکٹ آ رہا ہے اس سے لوگ کافی پریشان ہیں۔ حکومت جو ہے وہ ایک طرف کوشش کر رہی ہے کہ احتجاج نہ ہو کسی قسم کا، جو مطلب ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے، پھر جو ٹینکرز ایسوسی ایشن ہے، ان کو رام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں اور ہم اس پہ غور کریں گے۔ ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے یومیہ بنیاد پہ جو پرائسز طے کی جا رہی ہیں، لیکن اوورآل عوام کے اوپر کافی زیادہ بوجھ ہے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر بشار صاحب، اس پیٹرولیم پرائسز کو ظاہر ہے عوام سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس قسم کی ڈی ریگولیشن ہے جس میں جب قیمتیں عالمی سطح پر بڑھتی ہیں تو 20 روپے اور 30 روپے پاکستان میں بڑھا دیے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، لیکن جب کم ہو رہی ہیں 12% کم ہو گئی ہیں تب صرف 1 روپیہ کم کیا گیا ہے۔ کیا حکومت، ظاہر ہے اب تو حکومت نے اپنی طرف سے یہ بوجھ جو ہے وہ اوگرا کے اوپر ڈال دیا ہے، یا جو دیگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، ریفائنریز ہیں، وہ یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ گنجائش کیا نکل سکتی تھی کہ زیادہ ریلیف دیا جا سکتا تھا عوام کو یہ 1 روپے کے بجائے؟ دیکھیں بالکل دینا چاہیے، جیسے آپ نے اس پروگرام کے شروع میں بتایا کہ انٹرنیشنلی پرائسز 12% کم ہوئی۔ یہ جو روزانہ کی پرائس فکسنگ ہے، اس کے
یہاں پر اعلان سے پہلے، نوٹیفکیشن سے پہلے گورنمنٹ نے یہی کہا تھا کہ کیونکہ فلکچویشن روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے آئل پرائسز میں انٹرنیشنلی، اس لیے جو بھی فلکچویشن ہوگی ہم اس کے مطابق جو ہے روزانہ یا تو بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے. تو گھٹانا تو بہت کم ہوا ہے لیکن اس وقت سے بڑھایا گیا ہے، اور جو ہے اب جب 12% کم ہوئی ہیں پرائسز انٹرنیشنلی تو 12% کا ریلیف عوام کو ملنا چاہیے. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ پھر کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں، آپ نے ابھی احتجاج کی بھی بات کی، آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی کی. احتجاج کون کر رہا ہے؟ وہی لوگ احتجاج کر رہے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن وغیرہ وغیرہ، جن کی روزگار جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے. لیکن عوام جو ہے جو بری طرح متاثر ہو رہا ہے اس مہنگائی سے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 لیٹر ڈالنے والا پیٹرول جو اپنے اسکوٹر یا موٹر سائیکل میں 2 لیٹر روز کا ڈالتا ہے، اس کو کتنے دینے پڑتے ہیں؟ اس کو 126 ضرب 2، یعنی تقریباً 250 روپے سے بھی زیادہ کا وہ روزانہ کا ٹیکس دیتا ہے اور لیویز دیتا ہے. اب میں آپ کو اس وقت سنا دوں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ 80 روپے ہے ہر لیٹر پر. کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ 17.28 ہے. ڈیلر کا جو کمیشن ہے وہ 8.64 ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا جو مارجن ہے وہ 7.87 ہے. ان لینڈ فریٹ ایکویلائزیشن جو اس کا مارجن ہے وہ 7.16 ہے. اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی جو ہے یہ ڈبل کر دی گئی ہے، اب یہ 5 روپے ہے. اس طرح ملا کر یہ تقریباً 125.95 پیسے پر لیٹر بنتا ہے. تو 250 روپے سے زیادہ 2 لیٹر ڈالنے والا غریب ترین موٹر بائک والا جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے آپ کا روزانہ. اس کو آپ ضرب دے لیں 30 دن میں وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے. لیکن حکومت نے، کیونکہ میں یہ تمہید کیوں باندھی ہے کہ حکومت نے اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ٹیکسز سے اور جو ایکسپورٹ سے اور دوسرے جو ذرائع ہیں اس سے جو انہوں نے جو ہدف حاصل کرنے تھے، جو انکم حاصل کرنی تھی، وہ یہ کر نہیں سکے. اب کیونکہ وہ ایک فیلئر ہے تو اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے یہ بہترین ایک طریقہ ہے کہ آپ جو ہے پیٹرول اور ڈیزل اور ڈاکٹر بشارت صاحب ایک چیز ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ جو ابھی ہم ڈی ریگولیشن کی اور جو پیٹرولیم قیمتوں کا تعین ہے اس کا فارمولا چینج کیا گیا ہے اور ڈیلی پرائسنگ اس کی ہو رہی ہے، اس کو ہم آسان الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز پہلے ہفتہ وار ہوتی تھی اسی کو ہم نے تبدیل، کیونکہ ابھی بھی ایوریج نکالی جاتی ہے پورے ہفتے کی، تو جو چیز ہفتہ وار ہو رہی تھی ہم نے اس کو توڑ مڑوڑ کر یہ کر دیا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگا، لیکن بوجھ ویسا کا ویسا ہی عوام پر جا رہا ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا. دیکھیے، حکومت کے پاس تقریباً 1 مہینے کا 29 یا 30 دن کا جو ہے سٹاک موجود ہوتا ہے ہر وقت. تو جب 1 مہینے پہلے تیل خریدا جاتا ہے اس کی جس قیمت پر خریدا جاتا ہے وہ عوام تک ٹرانسفر کرنی چاہیے. اس میں یہ لیویز اور یہ ٹیکسز بھی شامل ہوتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیلز دی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے پہلے جو تیل خریدا گیا تھا وہ آپ جو ہے آج کی پرائسز پہ عوام کو دے رہے ہیں؟ تو یہ ایک بالکل غلط ہے. کہا کہ اس پہ احتجاج کون کر رہا ہے؟ وہی ڈیلرز کر رہے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن عوام کی طرف سے آپ کوئی احتجاج نہیں دیکھ رہے. تبدیل کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن پارٹیز کی طرح، ہماری اپوزیشن پارٹیز، ان کا کام ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھائیں، پارلیمنٹ میں یہ سوال کریں کہ کیوں حکومت جو ہے اتنے زیادہ ٹیکسز اور اس کے اوپر لیوی لے رہی ہے، اور حکومت کو جب ریلیف دینا چاہیے، جب انٹرنیشنل جو ریلیف دینا چاہیے عوام کو وہ نہیں دے پا رہی اس وقت حکومت. ڈاکٹر بشار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شکیل احمد آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ دونوں کا بے شکریہ. اس وقت آپ کو بتائیں معاون خصوصی ہارون اختر خان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ کو سنواتے ہیں. انٹرنل کمبشن انجن